بسم اللہ الرحمن الرحیم تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ فرشتے اور روح اس شب میں اپنے رب کے اذن سے تمام حکم لے کر نازل ہوتے ہیں۔ یہ رات طلوع فجر تک سلامتی ہے۔ گزشتہ درس میں آیت نمبر 4 کے الفاظ کے معانی بیان کرتے ہوئے ہم نے الروح تک کے معانی بیان کر دیے تھے۔ اگلا لفظ جو ہے وہ ہے فیہا۔ فی یعنی میں، ہا یعنی اس۔ فیہا اس میں، اور اس میں سے کیا مراد ہے؟ یعنی اس رات میں، اور مراد شب قدر ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن، دو حصوں پر مشتمل ہے، با اور اذن۔ با کا مطلب عربی زبان میں مختلف معانی میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ یہاں پر ہم اس کا ترجمہ کریں گے سے، بِإِذْنِ یعنی اپنے رب کے اذن سے، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ اپنے رب کے اذن سے، اپنے رب کے حکم سے، اپنے رب کی اجازت سے اترتے ہیں۔ اذن، توجہ فرمائے، اذن کا معنی عام جو کیا جاتا ہے وہ اجازت کا ہے، لیکن اس کے حقیقی اور دقیق یعنی ایکوریٹ معنی کی طرف توجہ فرمائیں۔ اس کے بنیادی حروف حمزہ، ذال اور نون ہیں۔ ایک لفظ ہے عربی زبان کا جو قرآن کریم میں بھی استعمال ہوا، اذن، یعنی حمزہ پر پیش اور ذال پر بھی پیش اور نون ساکن۔ اذن عربی زبان میں کہتے ہیں کان کو، اور کان انسان کے بدن کا کون سا عضو ہے جس کے ذریعے انسان سننے کا کام لیتا ہے؟ اسی سننے کی مناسبت سے وہ علم کہ جو انسان سن کر حاصل کرتا ہے اس کو عربی زبان میں اذن کہا جاتا ہے۔ پس اذن کہ جو تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن، یہ جو اذن ہے اس کا جو بنیادی معنی ہے وہ کیا ہے؟ ایسا علم کہ جو سن کر حاصل کیا جاتا ہے، لیکن بعد میں اس کو استعمال کیا جانے لگا مختلف معانی میں، اور وہ معانی ان میں سے ایک معنی ارادہ ہے، بِإِذْنِ اللہ یعنی اللہ کے ارادے سے۔ بعض جگہوں پر قرآن مجید میں اذن اللہ سے مراد اللہ کا ارادہ یا اللہ کا حکم ہے۔ اذن حکم کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور اسی طرح اذن عربی زبان میں اجازت دینے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ اپنے رب کے اذن سے۔ ربہم بھی دو حصوں پر مشتمل ہے۔ رب کا معنی آپ کی خدمت میں کئی بار عرض ہو چکا۔ رب یعنی وہ ہستی کہ جو اپنی مخلوقات کو پالتا ہے، ان کی پرورش کرتا ہے، اور اس پرورش میں اور ان مخلوقات کا جو بھی نقطہ کمال ہے، جو بھی مخلوق اپنی زندگی میں اس کے اندر جس بھی کمال تک پہنچنے کی صلاحیت ہے، چاہے وہ مادی کمال ہو جیسے انسان کے بدن کا کمال، یا انسان کا معنوی کمال ہو کہ جو اس کی عقل کے ذریعے سے اور عقل کی وحی کے ساتھ رہنمائی کے ذریعے سے جتنی بھی نقطہ کمال تک پہنچنے کی ضروریات ہیں، وہ ذات کے جو سب ان ضروریات کو فراہم کرتا ہے، مہیا کرتا ہے، گویا وہی حقیقی معنوں میں پالنے والا ہے، اس ذات پر لفظ رب کا اطلاق ہوتا ہے، اس ذات کو رب کہا جاتا ہے۔ اور ربہم میں ہم سے مراد ان کا، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ اپنے رب کے اذن سے، اپنے پروردگار کے اذن سے یعنی اجازت سے۔ من یعنی سے، کل یعنی تمام، ہر ایک، سب،
ان معانی میں لفظ کل استعمال ہوتا ہے، اگرچہ خود کل کا لفظ ہم اردو زبان میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ لفظ امر کہ جس کے بنیادی حروف حمزہ، میم اور را ہیں، اس کے معنی کی طرف توجہ فرمائیں۔ یہ جو امر ہے عربی زبان میں، اگرچہ اردو میں جب ہم امر کہتے ہیں تو زیادہ تر اس سے ہم حکم کا معنی لیتے ہیں۔ اس نے امر کیا یعنی اس کا یہ حکم ہے، اس نے یہ حکم کیا۔ لیکن توجہ فرمائیں، عربی زبان میں اگر امر اسم کے طور پر آئے، ایک دفعہ امر اسم کے طور پر آتا ہے اور ایک دفعہ امر فعل یعنی کچھ کرنے کے طور پر آتا ہے۔ اگر اسم کے طور پر آئے تو اس کا معنی ہوگا حالت، حال یا حالت کا معنی ہوگا، یعنی وہ اس کا امر یہ ہے یعنی اس کا حال یہ ہے، اس کی حالت یہ ہے۔ اور اگر فعل کے معنی میں آئے تو اس کا معنی ہوگا حکم، اور من کل امر ہر حکم لے کر، یہاں پر جو امر ہے یہ امر کرنے کے معنی میں ہے، لہٰذا اس کا ترجمہ ہم حکم کا کریں گے، اور اسی لیے اس آیت کا ترجمہ ہم نے کیا کیا کہ اپنے رب کے اذن سے، اجازت سے تمام حکم لے کر نازل ہوتے ہیں۔ آیت نمبر 4 کے ترجمے کی ایک مرتبہ تکرار کرتے ہیں۔ فرشتے اور روح اس شب میں، فیہا یعنی اس میں، اس شب میں اپنے رب کے اذن سے تمام حکم لے کر نازل ہوتے ہیں۔ تنزل یعنی نازل ہوتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔